ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم رکھیں گے اور تم کو تھوڑی دیں گے۔ اماموں کو نوازو، اتنی دعا کر رہا تھا وہ، اتنی دعا کر رہا تھا وہ امام، اللہ کی قسم میں کہہ رہا یا اللہ اس مسجد کے نماز پڑھنے والے پھلے کی پھولیں گے کیسے؟ ایسے نہیں پھلے پھولیں گے؟ خیال رکھو، حضرت عمر کے گھر میں فاتح ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے گھر کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بہت اچھا، اب تو بچت بھی ہو گئی۔ شور مچاتے ہوئے باہر نکلے، شور مچا رہے ہیں لوگوں، مدینے کے لوگوں سنو، عمر کی تنخواہ کم کرو، عمر کی تنخواہ کم کرو۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا میری بیوی نے بچت کرنی۔ یہاں تو یہ ہے کہ جتنی بچت تو ہمیں ہو جائے، مسجد کا امام، مسجد مدرسے میں پڑھانے والا مدرس، چاہے اجی اس میں تو موٹر سائیکل بھی آیا تو بال بال بڑی ٹیڑی آنکھ کر کے دیتا، حافظ جی کو موٹر سائیکل کہاں سے؟ میرے بھائی یہ امام ہے، یہ اجلا کپڑا پہنیں گے، یہ اچھا کھائیں گے تو میرے بھائی تمہاری عزت ہوگی، اس لیے کہ تمہارے پیر میں سر کا تاج ہے۔ مزہ آ جائے گا، میں تعلیم پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اپنی بیوی سے کہا بچانا شروع کر، بچا لیا اور اسے بچائی گئی۔ میں مدینہ میں ڈھونڈتا ہوں کوئی غریب تو نہیں ہے، غریب ہوگا تو اسے گود لوں گا۔ کیا کروں گا؟ جیسے آپ بچہ گود میں لیتے ہو بھی ہم کھلائیں گے کھلائیں گے، میں گود لوں گا اور اس کا خرچہ عمر اٹھایا کرے گا۔ بیوی بھی اچھی تھی، بیوی بھی نیک تھی، آج کی ہوتی ڈنڈا لے کر کھڑی ہو جاتی، فاتح کر رہی تھی، کوئی بات نہیں، دو پیسے بچے تو بڑا تو دیالو بن گیا۔ یہ بتا رہا ہوں میں، دو پیسے بچے تو دیالو بن گیا۔ خبردار جو کسی کو دیا مگر قربان جا، عمر لاجواب ہے تو عمر کی بیوی بھی لاجواب ہے۔ عمر کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا سا دو لقمہ کم کھا لیا کریں گے، اگر کوئی غریب ہمارے گھر سے پل جائے تو اللہ کے ہاں ہمارا اجر اکٹھا ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ اب توجہ ہے تو سنیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیوی یہ بات تیرے میرے درمیان ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ اجر وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو جائے، ریاکاری نہ ہو جائے۔ یہاں تو اگر مسجد میں 50 روپے دیے اور امام صاحب نے اعلان نہ کیا تو آنکھیں نکال کے آ جائے، حضرات میرے کا تو اعلان ہی نہیں ہوا۔ میرے بھائی اعلان ہو یا نہ ہو اللہ دیکھ لے، اللہ قبول کر لے، تیرا پیسہ قبول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی سے ذکر نہیں کرنا، پکا نہیں ہوگا۔ میری ماں بہنوں کان کھول کر سنو، کوئی بات سنو، کسی کی ذکر مت کیا کرو، یہ بات تمہارے اندر ہے، پیٹ میں نہیں پچتی۔ جب تک تو 4 سے ذکر نہ کر دو گی، اچھا ذکر بھی کرتی ہیں پر تک کیا کہتی ہیں؟ خبردار کہنا کسی سے ماں۔ اور کیا کہیں گی کہتے ہوئے؟ دیکھ میں تمہیں یہ بات بتائی دے رہی ہوں، میری ادھر ادھر کرنے کی تو عادت ہے نہیں، مجھے بتائی دے رہے میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر کرنے کی، میری عادت بھی نہیں ہے اور تو کہہ بھی نہیں۔ یہ لعنت ہے، یہ چغلی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، لوگوں حرام ہے۔ یہ جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی چغلی کر کے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی ذکر نہیں کرنا، کہا عمر پکا میں کسی سے نہیں ذکر کرتی، جاؤ۔ حضرت عمر آئے، اس وقت خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، پہلے خلافت کا پیریڈ چل رہا ہے، سرکار کے بعد جو خلافت ملی وہ حضرت ابوبکر کو ملی۔ کس کو ملی؟ اور نبی کے اشارے سے ملی، نبی کی مرضی سے ملی۔ سبحان اللہ بولو۔ یہ جو لوگوں کے اندر ہے کہ زبردستی ہوا اور یہ ہوا، ایسا کچھ نہیں، نبی کا اشارہ تھا، نبی کی مرضی تھی۔ لوگوں سنو، حضرت ابوبکر خلیفہ، حضرت عمر خلافت کے آفس میں پہنچے اور خلافت کے آفس میں ایک رجسٹر تھا جس میں مدینے کے غربا کا نام لکھا ہوا تھا۔
حضرت عمر نے رجسٹر کھولا اور اس میں غریبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کوئی غریب میں لے لوں گا اور اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ اصل میں ایک سسٹم چلتا تھا اسلامی حکومت میں، جتنے بھی غریب تھے ان کا ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، اور جتنا بھی مال آتا تھا زکوٰۃ کا، صدقے کا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا، ان غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ سسٹم تھا۔ حضرت عمر نے رجسٹر میں دیکھا کہ بیوہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے اس خاتون کا نام نکالا، ایڈریس لکھا، پرچہ جیب میں ڈالا، رات کو جاؤں گا کوئی دیکھ نہ لے، چپکے سی عورت کو خرچہ دے آؤں گا۔